الحمد لله الذي ألبس المتقين لباس التقوى وزين المؤمنين بزينة الإيمان، نحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اس کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نبی کا امتی بنایا، ایسا نبی کہ جس کو مبعوث فرما کر جس کے امتی ہونے کا شرف بخش کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا. اللہ تعالی احسان جتلا رہے، اللہ تعالی نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا، ایک عظیم رسول انہیں دیا. اور وہ رسول کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو امام الانبیاء ہونے کا شرف بخشا. اپنے سفر اسراء و معراج میں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے حبیب کو معراج کے شرف سے مشرف فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی کو اسی جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس عرش پر بلایا، تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے عرش تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اسرا کا تذکرہ کیا ہے اپنے قرآن پاک میں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا، رات میں چلنا. اسرا بعبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا، بندہ صرف جسم کو نہیں کہا جاتا،
بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی روح کو نہیں بلایا تھا، بلکہ نبی کی روح مع الجسد کو بلایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی جسم اور روح کے ساتھ عرش پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ عظمت ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے کسی کو بھی اس شرف سے مشرف نہیں کیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصی میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آ کے گئے ہیں سب کی امامت فرمائی، سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اللہ کے حکم سے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، رحمت للمؤمنین نہیں بنایا، رحمت للانس والجان نہیں بنایا، بلکہ رحمت للعالمین بنایا۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں ہے، چاہے وہ آسمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ عرش کی شکل میں ہو، چاہے لوح اور کرسی کی شکل میں ہو، چاہے زمین کی شکل میں ہو، چاہے حیوانات، جمادات، نباتات، چاند اور سورج کی شکل، جس شکل میں بھی ہو اللہ کا غیر، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، خصوصی رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایمان والوں کے حق میں تو بے انتہا شفیق اور مہربان ہے، ایمان والوں کے حق میں بے انتہا شفیق اور مہربان۔ اور جو آپ کی دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر لبیک نہیں کہا ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی تیرنے والی مچھلیوں کے لیے رحمت ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے رحمت ہے، بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے رحمت ہے۔ سفر میں تھے، ضرورت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ چیونٹیاں، بہت ساری چیونٹیاں تھیں، ان کو کسی نے جلا دیا تھا۔ وہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، اور جنگل بیابان میں چیونٹیاں بہت ہوتی ہیں، ان کے سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے نکلتی رہتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں چیونٹیاں بہت رہی ہوں گی، کچھ گھاس پھوس اکٹھا کیا اور آگ لگا دیا، سب جل گئی۔ یہ تو ہم بھی کرتے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا اور پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو جس نے کیا تھا اس نے اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ آگ کا عذاب یہ صرف خالق نار کو اس کا حق ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، جو نار کا خالق ہے، یہ حق اسی کو ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو آگ کے ذریعے سے عذاب دے یا اس کو مارے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار لوگ ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں میں ہوں گے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ابرار کسے کہتے ہیں۔ فرمایا الابرار
الذین لا یرضون الشر ولا یؤذون الذرہ. ابرار کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کو جو برائی کو پسند نہیں کرتے، جو شر اور برائی کو پسند نہیں کرتے، خود شر اور برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، اور کوئی کرتا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرتے، اس کو روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں. لا یرضون الشر. اللہ کی معصیت اور نافرمانی، اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والا کام ان کو گوارا نہیں، نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ولا یؤذون الذر. اور چیونٹی تک کو ستاتے نہیں ہیں. ابرار کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو پسند نہیں کرتے، نہ خود نہ دوسروں کے لیے، اور جو اللہ کی کسی مخلوق کو حتیٰ کی چیونٹی تک کو نہیں ستاتے، نہیں تکلیف دیتے. تو جو نبی کی شان رحمت ہے وہ نبی کے ماننے والوں میں بھی منتقل ہوئی، نبی کے ماننے والوں میں بھی منتقل ہوئی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بیٹھے وضو کرنے کے لیے، جب پانی گرایا تو وہاں سوراخ رہا ہوگا، بل رہی ہوگی چیونٹیوں کی، کچھ پانی گیا ہوگا تو چیونٹیاں اندر سے نکل آئی. ہم ہوتے تو وضو کرتے رہتے اور چوٹیاں پانی میں بہتی رہتی، لیکن انہوں نے اپنی جگہ بدل دی، وہاں سے لوٹا لے کر کے ہٹ گئے تاکہ چوٹیوں کو تکلیف نہ ہو، ان کا گھر نہ تباہ ہو جائے اور وہ پانی میں ڈوب کے مر نہ جائے. دوسری جگہ چلے گئے وضو کرنے کے لیے، وہاں گئے تو وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی. پھر وہاں سے اٹھ کے تیسری جگہ چلے گئے. اب دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ حضرت کیوں جگہ بدل رہے اپنی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو فرمایا کہ وہاں میں بیٹھا تھا تو وہاں کچھ چیونٹیاں تھیں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پانی میں وہ بہہ نہ جائیں، یا اگر ان کی بل و سوراخ ہوگا تو پانی اس میں چلا جائے گا تو ان کو تکلیف ہوگی. وہاں گیا تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن میں بظاہر حس و حرکت نہیں ہے، جان نہیں ہے، یہ پیڑ پودے، نبی کی ذات ان کے لیے بھی رحمت ہے، نبی کی ذات ان کے لیے بھی رحمت ہے. چنانچہ جب مجاہدین کی کوئی جماعت بغرض جہاد جاتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ہدایات دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بجھاتے تھے. چنانچہ انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرماتے تھے کہ ہرے بھرے درختوں کو مت کاٹنا، دشمن کے ہرے بھرے درختوں کو مت کاٹنا، ان کی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو مت اجاڑنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا نقصان کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر دیا. نبی کا وجود ابو جہل کے لیے بھی رحمت تھا، نبی کا وجود ابو لہب کے لیے بھی رحمت تھا، نبی کا وجود جیسے نبی کے دوستوں کے لیے رحمت ہے ایسے ہی نبی کے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے. سفر میں تھے، دوپہر میں قیلولے کی غرض سے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، جہاں جس کو جگہ ملی وہاں اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا. ایک گھنا درخت تھا ببول کا، صحابہ نے وہ درخت چھوڑ دیا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آرام فرمائیں. چنانچہ آپ وہاں گئے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی کسی ٹہنی سے لٹکا دی اور لیٹ گئے. ایک کافر دشمن اس کی نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ موقع غنیمت، صحابہ تو ہیں ساتھ میں لیکن دور ہیں، آپ یہاں اکیلے ہیں، تنہا ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
چنانچہ اس نے بڑھ کر کے تلوار اٹھائی اور انتہائی گستاخانہ انداز میں نبی کو بیدار کیا اور کہا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میری تلوار سے تم کو کون بچائے گا؟ ہم ہوتے تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ فرمایا اللہ ربی اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ جملہ جب اس کے کان میں پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، تو اس کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھ کے تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اب بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو اس کا ایمان تو اللہ پر تھا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، اور کریم سے کرم ہی کی امید کی جاتی ہے، مجھے آپ بخش دیں تو میری جان بخشی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا، اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ سفر ہجرت میں ہے، سفر ہجرت میں ہے اور دشمنوں نے گھر کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور اتفاق ہو چکا ہے کہ جان سے مار دیا جائے، اور ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ایک ساتھ حملہ کرے تاکہ کسی کو مجرم نہ قرار دیا جا سکے اور ان کے خاندان اور قبیلے والے خون بہا اور قصاص کا مطالبہ نہ کر سکے۔ بھئی ایک نے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اگر ہر خاندان ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اور اتنے سارے ہیں تو یہ خاندان اور قبیلہ کس سے قصاص لیتا پھرے گا، کس سے خوب بہا مانگے گا؟ یہ ترتیب۔ بہرحال جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونکتے ہوئے نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نکل گئے اور وہ چوغد کی طرح سے تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، انتظار میں ہے کہ ابھی جب نکلیں گے تو سورج نکل آیا، دھوپ ہو گئی، آپ ہوں تب تو نکلیں۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ تو جا چکے ہیں، چنانچہ فوراً ہر طرف کارندے دوڑ گئے اور 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا کہ جو مردہ یا زندہ لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ جو فلاں کے سر کی اتنی قیمت ہے، اسامہ بن لادن کے سر کی اتنی قیمت ہے، فلاں کے سر، یہ وہیں سے سنت چلی آ رہی ہے، یہ سنت وہیں سے چلی آ رہی ہے کہ 100 اونٹ۔ چنانچہ لوگ اپنا ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک پہنچ گئے غار ثور میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں ہیں، جبل ثور پہ، اور یہ وہاں پہنچ کر کے گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ تھوڑا سا بھی جھکے گا تو ہم لوگوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمیں اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، اللہ ہمارے ساتھ، وہ ہماری حفاظت کرے۔ 3 دن کے بعد جب آپ نکلے اور سفر شروع ہوا اور یہ سب ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئے کہ اب ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، سفر شروع ہوا، سراقہ بن مالک پیچھے لگ گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی پر، اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اب گھوڑے کی رفتار اور اونٹنی کی رفتار، بہرحال پیچھے جا لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا
تو معجزانہ طریقے پر اس کے گھوڑے کا دونوں پیر آگے کا زمین میں دھس گیا، بلبلانے لگا، گڑگڑانے لگا، معافیاں مانگنے لگا، سسکیاں لینے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا، اس کا گھوڑا نکلا، لیکن وہ خبط سوار تھا 100 اونٹ کا۔ جب دیکھا کہ اونٹ گھوڑا سلامتی کے ساتھ نکل آیا تو پھر شیطان نے اور نفس نے اس کو رکھلایا، چنانچہ پھر پیچھے دوڑایا، پھر وہی صورتحال پیش آئی۔ حالانکہ یہ تو دشمن تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، وہ اونٹنے سے اترتے، اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وعدہ وعید لے کر کے پھر معاف کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم رسول کا امتی بنایا، اور یہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہونے کا شرف بھی بخشا۔ یہ بھی بہت بڑا شرف کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اور ان سے پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ محدود وقت کے لیے آتے تھے، محدود علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نبوت عطا فرمائی وہ کسی زمانے کے ساتھ یا کسی علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی۔ قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے اور دنیا کے طول و عرض میں جس خطے اور جس علاقے کا رہنے والا بھی ہو، سب کے نبی، سب کے نبی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، تو جیسے وہ شخص کافر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہ مانے، ایسے ہی وہ شخص بھی کافر ہے جو ان کی نبوت و رسالت کو مانے لیکن ان کے خاتم النبیین ہونے کو نہ مانے، وہ بھی کافر ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور شفاعت کبریٰ کل قیامت کے دن پورے جن و انس کے لیے جو سفارش ہوگی، کسی خاص فرد کے لیے نہیں، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، اور صرف اپنے امتیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا جن و انس کے لیے جو سفارش ہوگی اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس شرف سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ وہی مقام محمود ہے، یہ وہی مقام محمود ہے۔ اور جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک جنت دوسروں کے اوپر حرام ہے، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کے دروازے کو کھلوانے والی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو سن لیجئے، کان یخصف نعلہ، کان یخصف نعلہ، آپ کی چپل ٹوٹ جاتی تھی تو خود ہی اس کو گانٹھ لیتے تھے، خود ہی اس کو گانٹھ لیتے تھے۔ ہم کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں؟ ہم تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہم تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یا کسی چپل اور جوتا گاٹھنے والے کو چند پیسے دے کر کے گٹھوا لیتے ہیں۔ لیکن یہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہیں، جن کے گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں اور جن کے اوپر ہر صحابی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے۔ ان کی چپل ٹوٹ جاتی ہے، جوتا پھٹ جاتا ہے تو خود سے اس کو گانٹھ لیتے ہیں۔ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ، کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے، یا عائشہ کو نہیں دیتے کہ اس میں پیوند لگا دو، ام سلمہ کو نہیں دیتے، سودا کو نہیں دیتے، خود ہی اس میں پیوند لگا لیتے، خود ہی اس میں پیوند لگا لیتے۔
بکری پلی ہوئی ہے خود ہی اس کو چارہ دے دیتے ہیں، خود ہی اس کی غلاظت کو صاف کر دیتے ہیں، خود ہی اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ آپ کی اونٹنی تھی، خود ہی اس کی خدمت کر لیتے تھے، اس کو چارہ دیتے تھے اور اس کو ادھر سے ادھر کرتے تھے، یعنی جو ایک جانور کی خدمت ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو انجام دیتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 12 سال عمر تھی، بچے تھے اور خادم کی حیثیت سے ساتھ میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تھے تو ان کو ساتھ میں لے کے کھاتے تھے۔ حضرت زید اور دوسرے کئی غلام آپ کی ملکیت میں تھے، آپ ان کو چھوڑ کے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بلال حبشی صحابی ہیں، حبشہ کے رہنے والے، ساتھ میں لے کے کھانا کھاتے تھے۔ ہم اپنے ڈرائیور کو لے کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اپنے کھیت میں کام کرنے والے، باغ میں کام کرنے والوں کو ساتھ میں لے کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، ہار محسوس ہوتی، ہماری موچ نیچی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت داو پہ لگ جائے گی۔ لیکن یہ ہمارا نبی یاکل مع الخادم ویجالس مع المسکین، معاشرے کے جو گرے پڑے لوگ ہوتے تھے، معاشرے میں جن کی کوئی وقعت نہیں ہوتی تھی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے۔ معاشرے میں بلال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں صہیب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں سلمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں عمار اور یاسر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آپ اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ابو جہل نے، ولید ابن مغیرہ نے مطالبہ کیا، فرمائش کی، کیا کہ ہم چاہتے کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی باتوں کو سنیں، لیکن وہاں بلال ہوتے ہیں، وہاں سلمان ہوتے ہیں، وہاں صہیب ہوتے ہیں، ہمیں عار محسوس ہوتی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اس لیے آپ ہمارے لیے الگ سے وقت نکالیں، الگ سے مجلس دیں۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ ان بدماشوں کی اس فرمائش کو پورا مت کیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی۔ اور محلے میں، پڑوس میں جو بیوائیں ہوتی تھیں، جو گھر کی بوڑھی ہوتی تھیں، جن کا سودا سلف لانے والا بازار سے کوئی نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے کنویں سے پانی لانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یا وہ اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتی تھی، جھاڑو نہیں دے سکتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، ان کا سودا سلف لاتے تھے، ان کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا تھا، اپنے سر پہ رکھ کر کے، اپنے کندھے پہ رکھ کر کے لے جا کر کے پہنچا دیتے تھے۔ اور ہٹو بچو والا معاملہ نہیں تھا، ہٹو بچو والا نہیں معاملہ تھا کہ ابھی حضرت آرام کر رہے ہیں، ابھی حضرت سو رہے ہیں، حضرت سے ملاقات کا یہ وقت ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی انہیں۔ راستہ چلتے ہوئے معاشرے کا معمولی سے معمولی آدمی، بوڑھی سے بوڑھی عورت روک لیتی تھی اور اپنی ضرورت، دینی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیتی تھی، دنیا کی کوئی ضرورت کہنی ہوتی تھی کہہ لیتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک خود نہیں ہٹتے تھے جب تک وہ خود نہ ہٹ جائے، اس وقت تک ہٹتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہ ہٹ جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسافہ کرتا تھا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، نہیں ہٹاتے تھے۔ غریب سے غریب آدمی، حتیٰ کہ کسی کا غلام، غریب سے غریب آدمی، حتیٰ کہ کسی کا غلام، غلام کو کیا کھانے میں ملتا ہے؟ غلام کو کیا کھانے میں ملتا ہوگا اس وقت جب ایک ایک کھجور پر صحابہ کرام کی دن بھر 24 گھنٹے گزرتے تھے، 2 مہینہ 3 مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، تو وہاں غلاموں کو کیا کھانے میں ملتا رہا ہوگا۔ لیکن اگر کسی غلام نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بشاشت کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔
اور جو کچھ روکھی سوکھی اس کے پاس ہوتی تھی کھا لیتے تھے اور دعا دیتے تھے، کھا لیتے تھے اور دعا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور بچے تھے، بچیاں تھیں، کسی کو نبی سے کسی موقع پر کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء تھے، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ کے سر تھیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو قرآن آ رہا ہے آپ پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا معنی اور مطلب ان کو سمجھائیں، اور ان کے اندر جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں اس سے ان کو پاک کریں، اور جو خوبیاں اور کمالات ہیں جو ان کے اندر نہیں ہیں اس سے ان کو آراستہ کریں۔ اتنی بڑی ذمہ داریاں، اتنی بڑی بڑی ذمہ داری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی 9 بیویوں کو وقت دیتے تھے، سب کا دل بہلاتے تھے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور سب سے دل لگی اور مزاح کیا کرتے تھے، سب کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہ حکم دیا، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا اور بھلا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں سب سے اچھا اور بھلا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہت اچھا ہوں۔ فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہت اچھا ہوں، اور تم میں سب سے اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آج معاملہ برعکس ہے، گھر کے باہر آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، گھر کے باہر ہم بہت اچھے ہیں، سب سے ہنس کر کے مسکرا کر کے ملتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، جیسے ہماری بیویوں کا حق ہے ہی نہیں کہ ہمیں مسکراتا ہوا دیکھیں، ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے کہ ہمیں ہنستا اور مسکراتا ہوا، ہنسی اور مزاح کرتا ہوا دیکھیں، نہیں، یہ سب سے پہلے یہ حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلے یہ حق اپنے بیوی بچوں کا ہے، سب سے پہلے یہ حق اپنے بھائی بہنوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی معذرت کرتا تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، بنے بنائے نہیں تھے، وہ تو نبی کے قائم کیے ہوئے اسپتال میں بننے کے لیے آئے تھے، سنورنے کے لیے آئے تھے، شفا یاب ہونے کے لیے آئے تھے، غلطی ہو جاتی تھی۔ مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس چل رہی ہے، ایک صحابی اٹھے اور مسجد کے دوسرے کنارے میں جا کر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگے، مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگے۔ نبی علیہ صحابہ نے روکنا چاہا، ڈانٹنا چاہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے منع کیا، نہیں پیشاب کرنے دو اس کو۔ ہم ہوتے تو حاضرین سے پہلے ہم شور مچاتے، دوسروں سے پہلے ہم خود ہی شور مچاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو خاموش کیا، اور جب فارغ ہو کر کے آئے تو آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے جھڑکا نہیں، آپ نے گالیاں نہیں دی، آپ نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کام آپ نے کیا ہے یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو، وہاں جہاں انہوں نے پیشاب کیا ہے اس کی مٹی نکالو، نکال کے باہر پھینک دو، دوسری پاک مٹی لا کر کے وہاں ڈال دو، پاک ہو گیا۔
اور اگر جب انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا تھا اگر تم اسی وقت روک دیتے، ٹوک دیتے، شور مچا دیتے تو خطرہ تھا. کیا خطرہ تھا؟ گھبرا کر کے وہ پیشاب روک لیتے، اس سے بیماری پیدا ہوتی. روک لیتے رک جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یا اگر نہ روکتے تو بھاگنے لگتے، مسجد سے باہر نکلنے لگتے تو پیشاب کرتے ہوئے جاتے. ابھی تو اتنی جگہ گندی ہوئی ہے، پھر پوری مسجد گندی ہو جاتی، مسجد کا ایک بڑا حصہ گندا ہو جاتا. یہ حکمت تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی بے ادبی ہو جاتی تھی اور وہ معذرت کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مواخذہ نہیں فرماتے تھے، اس کی معذرت کو قبول کر لیتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے. کبھی کوئی سوال کرتا تھا تو آپ اس کا جواب اس انداز سے دیتے تھے، سوال چاہے جتنا ٹیڑھا ہو، سوال جتنا بھی ٹیڑھا ہو، جتنا بھی تلخ ہو، جتنا بھی کڑوا ہو، لیکن جواب آپ اس انداز سے دیتے تھے کہ کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی اذیت نہ ہو، کسی کو ناگواری نہ ہو، کسی کو برا نہ محسوس ہو. اور اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا ہے، فلانے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ کام شرعاً جائز نہیں ہے، یا ایک بندے مومن کے شایان شان نہیں ہے، تو آپ اس کا نام لے کر کے نہیں ٹوکتے تھے، اس کو بلا کر کے نصیحت نہیں کرتے تھے، ایک عام خطاب کرتے تھے، ایک عام خطاب کرتے تھے. ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا. کیا بات ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، وہ غلط، ان کی شان بندگی کے خلاف ہے. اور جس سے یہ غلطی ہوئی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں مخاطب ہوں. اس انداز سے مخاطب کرتے تھے، نہ تو نام لیتے تھے، نہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور حاضرین کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مخاطب کون ہے اور کس سے یہ غلطی ہوئی. یہ عجیب انداز تھا اصلاح کا. اور آپ کا تعلق صرف مسجد تک نہیں تھا، صرف صفہ تک نہیں تھا، صرف گھر تک نہیں تھا، آپ بازار میں بھی چلے جاتے تھے. آپ بازار میں چلے جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو سمجھاتے تھے. یرشدہم الی الامانہ، کیا کہتے تھے؟ التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین. بھئی آپ لوگ تاجر ہیں، اور وہ تاجر جس کے اندر دو صفت پائی جاتی ہو، کیا؟ سچا ہو، امانت دار ہو. اگر اس نے سچائی اور امانت داری کا ثبوت دیا اپنے خریدنے میں، اپنے بیچنے میں، اپنے لینے میں، اپنے دینے میں، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا. ان الفاظ کے ذریعے سے ان کی تربیت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایاک والکذب، جھوٹ سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، خیانت سے بچو، ملاوٹ سے بچو. چنانچہ ایک صحابی تھے، وہ غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے تھے، وہ غلہ بیچ رہے تھے، غلے کے تاجر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس گئے اور اپنا دست مبارک ڈھیر کے اندر ڈال کے جب نکالا تو ہاتھ میں تری تھی، اوپر غلہ بالکل سوکھا ہوا ہے، اندر سے گیلا ہے، تر ہے بالکل. تو آپ نے ہاتھ نکالا اور فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ بھیگ گیا ہے، میں نے بھگایا اگایا. اور آج کل عام طور پہ تجار کرتے ہیں، مزدوری دینی ہوئی غلے کی شکل میں یا بیچنا ہوا تو اس کو پہلے سے کیا کر دیتے ہیں؟ نم کر دیتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تاکہ 5 کلو دینا ہے تو 4.5 کلو میں 5 کلو ہو جائے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے بھگایا نہیں ہے، بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صورتحال تھی تو تم کو بھیگا والا اوپر کرنا چاہیے تاکہ خریدنے والا دیکھے کہ یہ بھیگا ہوا ہے، ورنہ بھیگا ہوا اندر ہے، اوپر سوکھا ہوا ہے،
آدمی نے بھاؤ تاؤ کر لیا، جب تم نے اس کو وزن کرنا شروع کیا تو نیچے سے بھیگا بھیگا نکل رہا، نم نم نکل رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ نبی کے اخلاق ہیں جن کا امتی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا، ہمیں بنایا اور ہمیں یہ درس دیا، سبق دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نمونہ ہے، نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کی خلوت ہو، نبی کی جلوت ہو، اور نبی کی گھر کے اندر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، نبی کی خوشی ہو، نبی کا غم ہو، نبی کا ایمان ہو، نبی کی عبادت ہو، نبی کا معاملہ ہو، نبی کے اخلاق ہو، نبی کی معاشرت ہو، نبی کی زندگی کا ہر ہر گوشہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اگر تم ایسے بندے بن کر کے آؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیمپل کے طور پر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر کے دیا ہے، ہم نے تم کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، سیمپل دیکھو یہ ہے۔ ایسا بندہ چاہیے ہم کو، ایسا بندہ چاہیے اور ایسی بندگی چاہیے۔ اگر ایسے بندے بن کر کے آؤ گے اور ایسا بندہ بننے کی کوشش کر کے آؤ گے، ایسی بندگی کر کے آؤ گے، ایسی بندگی کرنے کی کوشش کر کے آؤ گے، تب تو قبول ہے۔ لیکن ہمارے دیے ہوئے سیمپل اور نمونہ سے ہٹ کر کے اگر تم بندے رہو اور بندگی رہی تمہاری تو ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اتنا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا، اتنے عظیم نبی کا امتی ہمیں بنایا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی قدردانی کیا ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات اور ہدایات کو سیکھیں، جانیں، پڑھیں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب